یہ پروگرام ولیجر فارمرز مارکیٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ رعایتی قیمتوں پر اعلیٰ معیار کی مصنوعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا رمضان ٹرانسمیشن بعنوان رحمت رمضان کے ساتھ میں مسز نصرت رانا ڈار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شکر گزاری قرآن و سنت اور سائنس کی روشنی میں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری دراصل حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، اور جب ہم کسی بندے مومن کے لیے اس کے خالق حقیقی کی جانب شکر گزاری کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندے مومن کا اپنے خالق حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچاننا اور اس کا اعتراف کرنا۔ اللہ رب العزت کو شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، تھینکفلنس کی یہ عمل، یہ قدر بے انتہا پسند ہے کہ خود اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں سے 2 نام اسی سے ہیں، الشاکر اور الشکور۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم نکتہ جو انسان کے ضمن میں ہے۔ ناظرین کرام، خوشحالی میں شکر ادا کرنے والے کے لیے لغت میں شاکر کا نام ہے، اور مصیبت کے دوران شکر ادا کرنے والے کو شکور کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پسندیدہ وصف کا ذکر کلام مجید میں 75 مختلف مقامات پہ مختلف انداز کے ساتھ بیان ہوا ہے، جن سے ہمیں بلا شبہ اپنی زندگیوں کے لیے بے پناہ رہنمائی ملتی ہے، اور اسے ہم سب کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پہ سورۃ الانسان آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہیں، فرمایا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفور۔ ترجمہ، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر ادا کرنے والا ہے یا نہ شکرا۔ ناظرین کرام، ان پیش کردہ 2 آیات مقدسہ میں بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی جانب سے شکر ادا کرنے والوں اور شکر ادا نہ کرنے والوں کے لیے ان 2 گروہوں کی تقسیم کار کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ بندے جو اللہ رب العزت کی پیدا کردہ نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور اس کا حق شکر کی بجا آوری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گروہ کو اپنا پسندیدہ گروہ قرار دیا کہ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھ کے، انہیں حاصل کر کے، اس سے استفادہ کر کے رب کی بارگاہ میں ہدیہ شکر بجا لاتا ہے۔ اور پھر اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو مالک نے فرمایا کہ میں نے اپنے برگزیدہ بندوں، انبیاء کرام، کتب سماوی اور دایان حق کے ذریعے ان تمام تر حقائق کو تم تک پہنچا دیا ہے، میری نعمتیں تم پر عیاں ہیں، پھر ساتھ ہی بندے انسان میں نے تجھے سماعت و بصارت عطا کی، فہم و شعور
معرفت ادراک دیا تاکہ تم اس کی بنا پہ خود اپنے لیے ان دو گروہوں میں سے یا تو شکر گزار گروہ کا حصہ بنا لو یا پھر ناشکرے ہو جاؤ۔ اگر ہم اس دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں بھی بحیثیت انسان، اگر ہمارے کوئی ماتحت ہے، کوئی کام کرنے والا ہے اور وہ ہمارے ساتھ شکر والا معاملہ نہیں رکھتا، تو یقیناً ہم انسان ہونے کی حیثیت سے بھی کہیں نہ کہیں اس سے اچھا نہیں گردانتے۔ تو پھر وہ خالق و مالک جو کل جہان کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائیں، ہماری زندگی کو بقا بخشی، سانسیں میسر فرمائیں، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کھانے پینے کے لیے پیدا کیا، تو اگر ہمیں انسان ہو کے اپنے ماتحت کا شکر نہ ادا کرنا برا لگتا ہے، تو سوچنے کا مقام ہے کہ وہ خالق اور مالک ہم سے کس قدر شکر کا سزاوار ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اے بندے، پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب اس مقام پہ بھی انسان کو ناشکرا بننے سے منع فرمایا گیا۔ تفاسیر میں ہے کہ جب یہ حکم قرآنیہ، حکم الہی شیطان تک پہنچا تو شیطان کو یہ بات بھلی نہ معلوم ہوئی، اسے علم ہوا کہ شکر کی کس قدر اہمیت ہے، تو اس نے ایک چیلنج کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا، جس کا ذکر کلام مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں موجود ہے۔ اس شیطان نے ایک چیلنج کے طور پہ کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ پس آپ ان میں سے اکثر کو ہی شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان جو انسان کا صریح کھلا دشمن ہے، وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی شکر گزاری سے دور رہیں، اور وہ بندے کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور فقط وہ چند نعمتیں، وہ چند اشیاء جو اگر انسان کو دعا کے باوجود میسر نہ آ سکیں، ان کا دھیان، ان کی توجہ اسی میں لگائے رکھتا ہے، اور بندہ کہیں نہ کہیں ناشکری ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس میں مایوسی اور ایک دکھ کی کیفیت میں رہتا ہے کہ شاید مجھے اللہ کی بارگاہ سے دعا کے باوجود فلاں نعمت بھی نہ ملی، فلاں مسئلہ بھی حل نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اے بندے، میں نے جو تجھے ان گنت نعمتیں میسر کی ہیں، تو اپنا دھیان، تو اپنی توجہ ان کی شکر گزاری میں مصروف رکھنا اور مشغول رکھنا۔ ناظرین کرام، یقیناً اس حکم قرآنیہ میں مجھ سمیت ہم سب کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ہم جب بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کہیں بھی احساس محرومی کا شکار نہ ہوں، بلکہ ہماری نگاہ، ہمارا قلب، ہماری زبان اور اس زبان سے ادا ہونے والا شکر اور تمام تر نعمتوں کے لیے ہونا چاہیے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی شکر گزاری اور اس کی اطاعت گزاری دراصل شکر کی ایک صورت ہے، اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کی اطاعت میں مصروف ہوتا ہے۔ ہمیں کلام مجید میں بیش بہا ایسی پہلی امتوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جنہوں نے اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے طرح طرح کی نعمتوں کو طلب بھی کیا، اور جب ان پہ وہ نعمتیں نازل ہوئیں، اتاری گئیں، تو وہ اللہ کی شکر گزاری میں نہ رہے، بلکہ مزید سے مزید تر نعمتوں کا تقاضا کیا۔ جب وہ نعمتیں بھی ان کے لیے اتار دی گئیں تو پھر بھی وہ اللہ کے ناشکر گزار بندے ہی رہے۔ ایک اور مقامات قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے
ہمارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ پاک جو ہمیں طیب حلال رزق عطا فرما رہا ہے، بندے اس رزق کے ملنے پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ شکر کے ساتھ ساتھ ناشکری کا بھی کلام مجید میں بہت سے مقامات پہ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید عطا فرمایا جائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقینی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 112 کا ترجمہ، جس میں اللہ رب العزت ایک بستی پہ بھیجے جانے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی۔ اس کے مکینوں کو ان کا رزق فراغت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ آتا تھا، اور پھر اس کے مکینوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا، اور ان کے اعمال اس سبب جو وہ کرتے تھے برباد ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں، جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے اس بستی کے نام کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا کہ اس بستی سے مراد یا تو مکہ اور اہل مکہ ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس بستی سے مراد ملکہ سبا کی بستی ہے، اور تیسری رائے کے مطابق اس بستی کو محض ایک تمثیل کے طور پہ کلام مجید کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آئیے شکر گزاری کے مفہوم اور اس کے انعامات سے متعلق احادیث مبارکہ کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ کے مطابق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جب بھی کوئی نئی نعمت، نئی چیز یا خوشخبری آتی تو آپ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی معروف حدیث مبارکہ، جس میں آپ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی کثرت عبادت کے ساتھ ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود عبادت میں اتنی کثرت کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ بی بی عائشہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ بنوں؟ اور مجھے معلوم ہے کہ اس پاؤں سوج جانے کے باوجود اللہ رب العزت تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے دعوت فکر کے 3 پہلو نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم بحیثیت انسان اپنے مالک اور خالق کے لیے شکر گزاری کا کس قدر جذبہ رکھتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کا کتنا اظہار کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی ہمیں وقت میسر ہو، تو ہم ضرور اپنی عبادات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے مطابق طویل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے اہل علم نے ہمیں بتائے۔ اس شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ شکر باللسان، یعنی زبان سے شکر ادا کرنا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان ہمہ وقت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر میں، اس کی تعریف اور ستائش میں مصروف رہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جس کے ذریعے بندے مومن اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، وہ طریقہ شکر بالقلب، یعنی دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ دل اس جذبے سے سرشار رہے کہ میرے پاس موجود ہر نعمت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔
اور پھر اسی طرح سے شکر بالجوارے یعنی انسانی جسم اس کے اعضاء کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا بھی شکر کے لیے ایک طریقہ ہے۔ دیگر مختلف طریقے جو احادیث مبارکہ میں اور حکایات سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کے لیے نگاہ رکھنا، اس کو دیکھ لینا، اپنے لیے اپنی کمیوں کوتاہیوں پہ نظر نہ رکھنا۔ پھر اسی طرح سے دوسروں کا شکریہ ادا کرنا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو دوسروں کا شکر ادا کرتا ہے گویا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہر حال میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہنے کے لیے بھی دعا کرنا شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث سے شکر گزاری کے مضمون کو دیکھنے کے بعد آئیے آج سائنس اس تھینکفلنس کے ایٹیٹیوڈ پہ کیا کہتی ہے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ بے شمار غیر مسلم مذہبی پیشوا، سائنس، نفسیات اور فلسفے نے شکر گزاری کو ایک انتہائی اہم انسانی صفت اور قدر قرار دیا ہے۔ سیلف ہیلپ پہ لکھی جانے والی بے شمار کتب کی مصنفہ میلوڈی بیٹی شکر گزاری کے بارے میں کہتی ہیں کہ شکر گزاری ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے ماضی کو قابل فہم، اس کے حال کو پرسکون اور آنے والے کل کے مقاصد کو تخلیق کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک فرانسیسی جرنلسٹ، ناولسٹ اور فلورسٹ فونسی کار کے مطابق انہوں نے لکھا کہ شکر گزاری ایسا جذبہ ہے جو انسان کو مثبت انداز حیات عطا کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے موجود ہیں؟ جذبے شکر گزاری میسر آئے تو انسان اس کے برعکس یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کانٹوں کے ساتھ گلاب بھی ہیں۔ یعنی آج غیر مسلم بھی، غیر مسلم مذہبی پیشوا بھی، فلسفہ بھی، نفسیات بھی، سائنس بھی، یہ تمام ہی اسلامی فلسفے سے قریب ترین تعریفات اور ثمرات شکر گزاری کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ حتیٰ کہ اہل مغرب شکر گزاری کے لیے ٹیلی ہیلتھ تھراپی بھی ایجاد کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، شکر گزاری ایک ایسی نفع بخش نعمت ہے کہ جس سے انسان نہ صرف اپنے ذہنی، جسمانی، اعصابی بلکہ نفسیاتی مسائل کا ایک کرشماتی حل تلاش کر سکتا ہے۔ شکوہ و شکایت اور ایک دوسرے سے لامتناہی شکایتوں کا سلسلہ فقط شکر گزاری کو اپنا لینے سے یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ دوسرے بندوں کی شکر گزاری نہیں کرتا، شکوے شکایتوں میں لگا رہتا ہے، تو لامحالہ اس کے اندر دکھ، مایوسی اور اس طرح کے منفی خیالات جنم لیتے ہیں جو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ انسان جن کی طبیعت میں شکر گزاری ہوتی ہے، مخلوق کے لیے بھی، خالق کے لیے بھی، تو یہ صفت ان کی طاقت، ان کے اعتماد کو حیرت انگیز طور پہ بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ آج جب ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو شاید ہم میں سے ہر دوسرا فرد ناشکری میں مبتلا نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خالق اور مالک جس کی فرما روائی، جس کی خدائی ازل سے ابد تک ہے اور چل رہی ہے، اس کی نعمتوں کا اقرار اعتراف کرنے یا نہ کرنے سے اس کی اس صفت خالقیت پہ کوئی اثر نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی خدائی اور اس کی فرما روائی روز ازل سے لے کر روز ابد تک ہے اور موجودہ دور میں بھی چل رہی ہے۔
اس بندے انسان کا اس کی بارگاہ میں شکر بجا لانا یا نہ بجا لانا اس کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ اگر ہم اس شکر گزاری کے عمل کو اپنائیں گے تو یقیناً اس کا سراسر فائدہ، اس کے ثمرات ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے خود ہمارے لیے ہی سود مند ثابت ہوں گے۔ اس ماہ مقدسہ کے عشرے مغفرت کے توسل سے ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمیں شکر گزاری کے گروہ میں شامل کرے اور صبح تا شام تمام تر امور میں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔